چھوٹا سا ننھا مقرر فہد علوی وہ تشریف لاتا ہے آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے تقریر پیش کرتے ہیں فہد علوی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بھجے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات گرامی قدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ساری دنیا کفر و ضلالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگوں کی معاشی، مذہبی اور اخلاقی زندگی موت سے بھی بدتر تھی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ شرافت، دیانت، شرم و حیا، محبت، انصاف اور شعور کا جنازہ نکل رہا تھا، ہر طرف جہالت نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ عملاً جنگل کا قانون تھا جس کی وجہ سے شراب نوشی، ڈکیتیاں، چوریاں، لوٹ مار سمیت طرح طرح کے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا ان سب برائیوں میں سر فہرست تھا۔ چاند، سورج، نجوم، کواکب، جنات اور آگ کی بت پرستی عام تھی، دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ رحمت الہی کو جوش آیا، سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، رحمت کائنات کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی جہالت کی تاریکیاں ختم ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی سے ایسا انقلاب برپا کیا کہ انسانیت کو گمراہی سے نکال کر سیدھا راستہ دکھا دیا، غیر اللہ سے تعلق توڑ کر ایک خدا سے تعلق جوڑ دیا۔ آپ نے اپنے دشمنوں اور کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہوئی یہ داستان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی طائف میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جس کا ہم تصور کریں تو روح کام جاتی ہے۔ آپ کو پتھر مارے گئے، برا بھلا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا اور کہا، اے نبی حکم دیجئے ان وادی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دے، لیکن میرے نبی تو رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے تکلیفیں برداشت کر کر، پتھر کھا کر، برا بھلا سن کر کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، بلا شبہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ رحمت کائنات کو جھٹلانے والے، پتھر مارنے والے، آپ کے کانٹوں میں آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے فتح مکہ کے وقت آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو ان سے بدلہ لے لیتے، لیکن میرے نبی رحمت بن کر آئے تھے۔ امن و سلامتی، محبت اور رحمت کا سمندر اپنے جوبن پر تھا۔ رحمت کائنات نے اعلان فرما دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آج تم کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے میرے نبی کا کردار، یہ ہے میرے نبی کی زینت۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو اثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو اثبات، تیری سیرت کی سوا دنیا میں رکھا گیا ہے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ والسلام۔ ماشاءاللہ، یہ بچہ ہے فہد علوی، اس نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس ایک سال میں 16 پارے قرآن پاک حفظ کر لیے ہیں، ایک سال میں، اور یہ بہترین مقرر بھی ہے
تو یہ جب یہ شروع میں آیا تو یہ بہت زیادہ شرماتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ اب یہ جھکتا بہت کرتا ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، ماشاءاللہ مقرر بن گیا نا یہ، تو کوئی اس کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، ایسے جواب دیتا ہے، یعنی اچھے جواب، گفتگو سے مراد اچھے جواب۔ کوئی اسے تنگ کرتا ہے، چھیڑتا ہے تو اس کا جواب اچھے انداز میں، بہترین انداز میں پیش کرتا ہے۔ اب یہ اپنا ایک چینل شروع کیا ہے اس نے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح میں جتنے ہمارے پاس بچے حفظ کی کلاس میں ہیں، سب بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سب تقریر سنا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے 3 مہینے کے بعد ایک نیا موضوع ان کو تیار کر کے ہم دیتے ہیں، اس کا ہم بہت سارا مواد قاری عظیم اختر صاحب کی تقریر سے لے لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ان کا صدقہ جاری ہم سمجھتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے یہاں سے بارات کے ساتھ جہاں ہمیں پہنچنا ہے تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ضرور تشریف لانا، وگرنہ ان کا خطاب ہمارا ارادہ تھا 12 سے 1 بجے تک، لیکن ان کی مہربانی شفقت محبت ہے کہ وہ دوست بھی کھڑے ہوئے انتظار میں، قاری صاحب تشریف لے رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز قاری صاحب کے خطاب کے بعد بچوں کو انعامات ضرور دیں گے۔ تمام بچے قاری صاحب تقریباً 15 بچے جو ہیں نا وہ سب مقرر ہیں۔ 3 ماہ کے بعد ہم ایک نئی تقریر ان کو یاد کرواتے ہیں، اگلے 3 ماہ کے بعد دوسری تقریر، یعنی اب سال میں 4-5 تقریریں ان بچوں نے یاد کرنی ہیں مختلف موضوعات پہ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت فرمائے۔ اب قاری صاحب کے تقریر سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا ننھا مقرر ہے، تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے۔ عبدالاحد یہ تقریر پیش کرے گا، اس کے بعد قاری صاحب خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، انہیں دعوت دیتا ہوں، یہ کرسی ان کی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی کرسی پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ نے اس کرسی میں تشریف لائیں۔ انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے رتبوں کے مطابق ہم انہیں عزت احترام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ محترم ہیں، مشفق ہیں حضرت مولانا ابو بکر جمیل صاحب گریوال حافظہ اللہ تعالیٰ، خطیب اعظم جامع مسجد فروق اعظم محلہ امین آباد، انہیں ہم خوش آمدید اہلا سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے محترم واجب الاحترام حضرت مولانا عبدالواحد دانش صاحب ناگروی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک پچھلے دنوں میں مجھے تکلیف ہوئی ہے جس سے نہ بھول جاتا ہوں، بہت ساری چیزیں راستے بھول جاتا ہوں۔ تو میں محترم جناب حافظ عبدالسلام صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے بیٹے نے بہترین انداز میں ان کی آمد سے پہلے تلاوت سنا دی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ تشریف لاتے تو پھر تلاوت ہوتی، لیکن یہ خود لے آئے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ قصوریوں کا قصور ہے۔ تو بات اب یہ